ویلکم بیک آفٹر دا بریک. باسط صاحب، بھارت میں تریشول مشقیں جاری ہیں جس کا بہت زیادہ شور بھی ہم نے سنا. ان مشقوں سے آخر کار بھارت حاصل کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھارت دیکھیے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، یہ مشقیں تو ہو رہی ہیں اور کافی طویل مشقیں ہیں. 30 اکتوبر سے شروع ہوئی ہیں اور یہ 10 نومبر تک جائیں گی. اور یہ تمام جتنے بھی نیوی، ایئر فورس اور آرمی کے مشقیں ہیں، اور اس میں تقریباً 20,000 ٹروپس انوالوڈ ہیں. اور یہ چونکہ ہمارے ویسٹرن جو ہے بھارت کا ویسٹرن اور ہمارا ایسٹرن راجستھان اور یہ گجرات کا جو علاقہ ہے، اس میں ہو رہی ہیں. اور اس میں T-90 ٹینکس بھی استعمال ہو رہے ہیں. اس میں جیسا میں نے کہا 20,000 فوجیں بھی ہیں، دستے بھی ہیں. اس میں رافیل ہیں اور سخوئی 30 جو فائٹر جیٹس ہیں، سارے اس میں شامل ہیں. اور پھر نیوی بھی شامل ہے اس میں. اور یہ آغاز نیوی سے ہی ہوا ہے. صحیح. اس کے بعد ایئر فورس اور پھر آرمی. تو ایک جو ہے ہمارے لیے، اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو نا، تو راجناتھ سنگھ جو ان کے ڈیفنس منسٹر، انہوں نے بیان دیا تھا سرکری کے حوالے سے. تو اس کو لے کر اور پھر جو بنیان و مرصوص میں جو کچھ ہم نے بھارت کے ساتھ کیا، تو اب وہ شرمندگی تو ہے نا بھارت کے. اس کو تھوڑا سا مٹانے کے لیے بھی یہ مشقوں کا شروع کیا دنیا بھارت کی جو عوام ہے. اور ایک تھوڑا سا آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک ایسا ایٹماسفیئر بنایا جائے کہ پاکستان کو یہ میسیج دیا جائے کہ بھئی اگلی بار اگر جب بھی مارکا ہوگا تو ہمارا جواب تو بھرپور ہونے والا ہے. صحیح. اب وہ رافیل شافیل تو آئیں گے، دیکھیں گے ہم پھر دوبارہ بھی اگر ایسا موقع آیا. لیکن آبویسلی پاکستان، ہم ویجیلنٹ تو ہیں اور الرٹ بھی ہیں، لیکن ہم خائف نہیں ہیں. نہ ہمیں کوئی اضطراب کسی صورتحال ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. تو جب معاملات آگے چلیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح چلتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے. تریشول کا نام دیا گیا ہے، ٹرائیڈنٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں. تو تریشول جو ہے ٹھیک ہے، کرتے رہیں. لیکن اگر آپ بھارت کا میڈیا دیکھیے نا، تو اس وقت وہاں پہ یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ جی یہ پاکستان بہت خائف ہے کہ کہیں ہم حملہ نہ کر دیں دوبارہ پاکستان پر. اور پاکستان اس وقت مطلب اگر آپ ان کے ٹاک شوز دیکھیں ٹی وی کے، تو وہاں تو یوں لگتا ہے کہ پاکستان نے تو پاؤں پکڑ لیے ہیں بھارت کے، خدا ہم پہ حملہ مت کیجیے گا. بالکل. مطلب یہی تاثر مل رہا ہے وہاں پہ. اور جو ان کے سابق جنرلز ہیں یا سفارت کار ہیں، وہ ایسی بھڑکے مار رہے ہیں. یا تو ان کو حقیقت کا علم نہیں ہے جو کچھ مئی میں ان کے ساتھ پاکستان نے کیا، لیکن اس داغ کو دھونا بھی چاہتے ہیں نا ان ایکسرسائزز سے. اور یہ ایک پاور شو ہے، ٹھیک ہے، تمام ممالک کرتے ہیں. اگر ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو یہ بھی ان کا سوورن رائٹ ہے، کریں. کیونکہ آفٹر آل تیاری تو ہم بھی مشقیں کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ وہاں پہ یہ تاثر بھارت کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بہت مرعوب ہو گیا ان مشقوں سے، تو یہ ان کی خوش فہمی ہے، غلط فہمی ہے. بالکل. پاکستان یقیناً الرٹ ہے، لیکن ہمیں، اور ہم بھی مشقیں کرتے رہتے ہیں اور ہم واچ بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے سسٹم کے اندر مئی کے جو مارکا ہوا نا، اس میں بہت سے گیپس اور لوپ ہولز تھے. اب اگلا مارکا تو کبھی نہ کبھی ہونا ہے نا پاکستان اور بھارت کے دماغ میں. اگر جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا تو بھارت کی کوشش یہ ہے کہ ان ایکسرسائزز سے ان جو گیپس ہیں ان کو بہتر کیا جائے، جو بھی کمیاں بیشیاں ہیں ان کو پورا کیا جائے، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ ہوں جو کہ مئی کے مہینے میں ہوئی تھی. تو باسط صاحب، یہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں جو روس نے ٹیسٹ کیے ہیں ان کے بارے میں. روس نے بڑے انٹرسٹنگ، یہ پہلے تو دیکھیے نا، کروز میزائل، وہ برہموس جو ایک بھارت اور رشیا کا جوائنٹ وینچر ہے، اس کی بڑی شہرت ہے اس کی. لیکن اب روس نے ایک اور کام کر لیا. یہ جو بیورویسنک ایک کروز میزائل رشیا نے اس کا ٹیسٹ کیا ابھی حال ہی میں. اور یہ اس کا یہ جو بروویسنک ہے رشین، یہ ایک پرندہ ہے، سمندری پرندہ جسے کہتے ہیں. اس کا نام ہے اسٹارم پیٹرل. کوئی چھوٹا سا پرندہ ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندر کے ساتھ ساتھ فلائی کرتا ہے اور بہت طویل فلائٹ اس کی ہوتی ہے. اب یہ جو ایک نیا میزائل، کروز میزائل روس نے بنایا ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ نیوکلیئر پاورڈ ہے. مطلب وہ یہ ہے کہ باقی جو میزائلز ہوتے ہیں نا، وہ سالڈ فیول سے چلتے ہیں، لیکویفائڈ فیول سے چلیں گے. یہ جو ہے یہ نیوکلیئر پاورڈ ہے.
وار ہیڈ کی بات نہیں کر رہا، اس کے جو فلائٹ ہے وہ نیوکلیر پروپلشن سے چلتی ہے. تو اس وجہ سے اس کی جو فلائٹ ٹائمنگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. 15 سے 20 گھنٹے بھی یہ فلائی کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ رشیا کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ اسپیس میں دیکھیے پہلے تو مطلب بیلسٹک میزائلز بھی آتے رہے، وہ سارے سالڈ یا لیکوڈ فیول پہ چلتے رہے نا. ہاں جی. لیکن نیوکلیئر پاورڈ میزائلز پہلی دفعہ متعارف ہوئے ہیں. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے روس نے ایک قدم اٹھایا ہے. اب آبویسلی باقی ممالک بھی دیکھیں گے اس کو، آئی ایم شور امریکہ بھی اس کو اسٹڈی کر رہا ہوگا کہ کس طرح وہ اس کو کاؤنٹر کرے، کیونکہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا اور پھر اس کی جو رفتار ہے اسپیڈ اس میں ہی بہت اضافہ ہوگا، تو اس کو ٹارگٹ کرنا ہی مشکل ہو جائے گا. دوسری جانب یہ بھی ہے، دیکھنا یہ بھی ہے کہ چونکہ برہموس جوائنٹ وینچر ہے روس اور بھارت کے درمیان، تو کیا کسی اسٹیج پہ روس یا بھارت یہ ریکویسٹ کرے گا روس کو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ تھوڑی ٹیکنالوجی شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے سارا سسٹم. اور کیا رشیا کرے گا؟ لیکن رشیا اس لیے ایک مجبوری تو یہ ہے کہ بھارت این پی ٹی کا اسٹیٹ نہیں ہو، نہ پاکستان نہ بھارت. ہم آفیشلی ڈیجورے ہم نیوکلیر ویپن اسٹیٹ نہیں ہیں. دنیا مانتی تو ہے کہ ہم نیوکلیر، لیکن چونکہ ہم این پی ٹی کا حصہ نہیں ہیں تو اس لیے وہ، اور یہ چونکہ نیوکلیر پاورڈ کروز میزائل ہے، اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ رشیا یہ ٹیکنالوجی بھارت کے ساتھ کم از کم ان حالات میں شیئر کرے گا. لیکن ابھی چونکہ یہ ٹیسٹ کے مراحل میں ہے، آگے کس طرح بات بڑھتی ہے پھر دیکھا جائے گا. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ روسی کے حوالے سے ہوئی پچھلے دنوں کہ انہوں نے پوزائیڈن ایک آپ کہہ لیجیے ٹارپیڈو ہے یا سی ڈرون ہے، انڈر واٹر ڈرون، وہ بھی نیوکلیر پاورڈ. اس میں بھی انہوں نے نیوکلیر ریئیکٹر کے لیے چھوٹا سا لگا دیا ہے اور اس کے تحت وہ چلے گا زبردست سمندر کے اندر اور اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو امریکہ کو اس سے ہی بڑا خطرہ ہے. تو یہ جو پوزائیڈن اس کو جو نام دیا گیا ہے، آپ جانتی ہوں گے کہ گریک میتھولوجی میں جو پوزائیڈن ہے یہ گاڈ آف دا سی اسے کہتے ہیں. تو اب یہ جو ہے ایک نیا ڈرون آگے نیوکلیر پاورڈ ڈرون، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اب روس کو آبویسلی روس اس وقت کیونکہ یوکرین میں جنگ میں ہے اور پورا نیٹو اس کے خلاف نبرد آزما ہے، تو روس بھی اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو بڑھا رہا ہے. اور یہ ایک بیلسٹک یہ جو کروز میزائل اور اس کے بعد یہ ٹارپیڈو یا ڈرون، یہ جو اب انہوں نے نیوکلیر پاور کر لیے ہیں، یہ ایک قدم ہے آگے آرمز ریس کی جانب میرا خیال میں. اسی وجہ سے تھوڑا سا ویسٹ کو پریشانی تو ہے، خاص طور پہ جو ویسنک ہے نا، جو کروز میزائل ہے اور پھر ڈرون بھی کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے اس کا اس کے پاس ہونا، کیونکہ امریکہ دیکھیے نا اس وقت گولڈن ڈوم جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے وہی بنا رہا ہے نا. تو یہ صدر پیوٹن کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم نے نیا بنایا ہے میزائل، کروز میزائل، یہ گولڈن ڈوم ہو امریکہ کا، اسرائیل کا آئرن ڈوم ہو، کوئی بھی ہو، یہ اس کو پینیٹریٹ کر لے گا. اور اس کو وہ ان جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں آئے گا. تو یہ ایک بہت میرے سمجھتوں کی پریشانی کی بات تو ہے امریکہ کے لیے. اور جہاں تک اس کا کاؤنٹر ہے، آئی ایم شور کہ کاؤنٹر بھی بن جائیں گے. یہ تو ایک سلسلہ ہے جو کہ جاری رہتا ہے. ہاں، پروگرس تو ہوتی رہی ہے اس میں، اور کوئی بھی ملک چھوڑے گا نہیں. وہ بھی امریکہ بھی دیکھے گا کہ کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتا ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی اپنی جگہ بات ہے کہ آرمز ریس کی طرف دنیا جا رہی ہے دوبارہ. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان تو کیا ہے نا نیوکلیر ٹیسٹ کا. وہ ذرا شیئر کریں گے کہ اس میں کیا پاسبلٹیز ہیں اس وقت امریکہ اور جو ہے. دوسری بات یہ بھی ہم یہاں پہ اب ہیں تو کر ہی دیں، کیونکہ جو یو ایس اور امریکہ بھارت کے درمیان فریم ورک ایگریمنٹ ہوا، اس کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی مختصراً، لیکن وہ ایک 10 سالہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے. کچھ لوگوں نے بڑا کامنٹ دیا کہ جی ہمیں بھی لارے دیتے رہے یو ایس اور
एग्रीमेंट, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो भारत के साथ कर लिया, लेकिन हमने पहली बार भी कई बार ये जिक्र किया था कि हमें अमेरिका के साथ हमारे कभी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रम्प के ज़माने में जितना फ़ायदा हम उठा सकते हैं उठा लें, लेकिन ये है कि हमारे इस तरह इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं होते। हमारी जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजिक वो चाइना के साथ ही रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। इसलिए हमें अपने कार्ड सही खेलने चाहिए। गो कि ये वक्त है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए, आप ताल्लुकात को बेहतर कीजिए। ख़ास तौर पे अगर अमरीकी इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं वो लेकर हम आ जाएं और ट्रेड बढ़ सकता है, हमारी एक्सपोर्ट्स, नथिंग लाइक दैट, तो फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए ना, दूसरी जानिब जहाँ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया भारत के साथ, वहाँ पे भारत को जो वेवर नहीं था चाबहार पोर्ट का, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो 6 महीने का वेवर भी बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये है कि भारत जो है ईरान में जो चाबहार पोर्ट, बहिश्ती जो टनल है, उसको जो है टर्मिनल, बहिश्ती टर्मिनल, उसको जो डेवलप कर रहा है वो भी करता रहेगा 6 महीने के लिए। उसके बाद फिर मुमकिन है एक्सटेंड हो जाए वेवर। तो रूस और अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में इरिटेंट सही, लेकिन अब देखना, असल में जो मैं चीज़ देखना चाहता हूँ ना अगले साल, क्या क्वाड को रिवाइव प्रेसिडेंट ट्रम्प करते हैं कि नहीं करते। सही, वो हमें इंडिकेट करेगा कि चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात कहाँ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प फिलहाल क्वाड में शायद इंटरेस्टेड ना हो। सही। यहाँ लेंगे नाज़रीन मुख्तसर सा वक्फा, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे दीगर अहम मौज़ूआत। स्टे विद अस।